حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک لشکر بھیجا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو رومی لشکروں نے قید کیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کو نے یہ بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو صحابی کو یہ کہا کہ کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لو اور میں اپنی بادشاہت میں سے آدھی بادشاہت تمہیں دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے والا جواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کہ جتنی دیر کے لیے بھی مجھے چھوڑنے کے لیے کہو اور اس کے بدلے میں تم مجھے اپنی پوری بادشاہت اور عرب کا پورا ملک بھی دے دو، پھر بھی میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو پھر؟ انہوں نے کہا جو چاہے مرضی کرو لیکن میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا اپنے آدمیوں سے کہ اس کو سولی پر چڑھاؤ اور اس طرح تیر چلاؤ کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور کانوں کے قریب سے تیر گزریں، یہ مرنے نہ پائیں لیکن ان کے دل کے اندر موت کی گھبراہٹ ہو۔ اور پھر بادشاہ نے ان پر پھر نصرانیت کو پیش کیا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے پھر انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا اب ایک دیگ لے کر آؤ، اس کے نیچے آگ جلاؤ اور اس کے اندر پانی ڈالو، اور اس پانی کے لیے اندر ڈالنے کے لیے اس نے 2 مسلمان قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کر دیا اور ایک کو زندہ اس کے اندر دیگ کے اندر ڈالا۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر اس بادشاہ نے اس صحابی پر پھر نصرانیت کو پیش کیا۔ اس صحابی رسول نے پھر انکار کیا۔ اس بادشاہ نے کہا اب ایسا کرو کہ اس کو اس آگ کے اندر زندہ ڈال دو، اس دیگ کے اندر۔ اب جب اس کے صحابی، اس کے دربار والے لوگ اس صحابی رسول کو لے کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں رو پڑے۔ لوگوں نے اگر بادشاہ کو بتایا کہ وہ تو رو پڑے ہیں تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گئے ہیں اس لیے رو پڑے ہیں۔ اس کو واپس بلایا اور اس سے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اب تجھے اس دیگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے بدلے میں ایک جان ہو اور اس جان کو ایک جان کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس دیگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بادشاہ نے کہا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ میرے سر کا بوسہ لے؟ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک شرط پر تیرے سر کا بوسہ لوں گا کہ تو میرے ساتھ جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں سب کو رہا کر دے۔ تو ساتھ عبداللہ بن حذافہ نے اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ سوچا کہ یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، اگر یہ میرے ساتھ باقی تمام قیدیوں کو بھی چھڑا دے تو اس میں ہم سب کے لیے فائدہ ہے۔ تو یہ دل میں سوچ کر اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس نے سب کو رہا کر دیا۔ اب یہ سارے لشکر کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور حضرت عمر کو سارا قصہ سنایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی مسلمان ایسا نہ رہے جو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ماتھے کا بوسہ نہ لے، اور میں سب سے پہلے اٹھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوں تاکہ ان کے دل کے اندر اس دشمن کے ماتھے کو بوسہ لینے کے بارے میں جو کیفیت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ صحابہ تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانی دی، سب کچھ برداشت کیا لیکن اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑا۔